رابیل وید خوابوں کی کتابوں کے معزز ناظرین کو رابیل کا سلام۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ ہمنا کے ہاتھوں سے چھڑوا کر باہر بھاگا۔ آنی، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تڑپتے دل سے سوچنے لگا۔ آنی کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ اسی طرح اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر آنسوؤں کے گالوں پر نشانات تھے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کو باہوں میں بھرا اور نیچے کی طرف دوڑ لگائی۔ لو جی، ایک اور نیا ڈرامہ شروع۔ بھئی زاہدہ، تمہارا بیٹا بھی اس بغیرت ماں کی بیٹی کے پیچھے پاگل ہے، شمع نے اس کو دیکھ کر کہا۔ او ہو بھابھی، بس کر دیں، مجھے معلوم کرنے دیں، جانے کیا ہوا ہے۔ ہم بھی بچیوں والے ہیں، یوں کسی کو نہیں کہنا چاہیے، بن ماں کی بچی ہے، انہوں نے ناگواری سے کہا اور باہر بڑھی جہاں شاہ نواز اس کو گاڑی میں لٹا رہا تھا۔ کیا ہوا شاہ؟ آنی کو وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں امی، بس بخار ہے، وہ جھوٹ موٹ بولا۔ اللہ بچے کا حامی و ناصر ہو، جاؤ لے جاؤ جلدی، زاہدہ نے افسوس سے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ وہ اندر بڑھ گئی۔ آنیہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم کیوں مجھے یوں اذیت دیتی ہو؟ کیوں تڑپاتی ہو؟ محبت میں زبردستی نہیں کی جاتی، کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ وہ پیشنٹر کے باہر سر ہاتھوں میں تھام کر خود سے بولا۔ کیس سراسر خودکشی کا بن رہا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے اس نے پولیس کیس بننے سے روکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ ان کا میں دواش کر دیا ہے، انشاءاللہ انہیں 2 گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی آ جائے، ڈاکٹر مسکرا کر بولا۔ شاہ نواز کی کب سے رکی سانس بحال ہوئی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، وہ مسکرا کر بولا۔ یو ویلکم، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے چلے گئے۔ وہ دھیرے سے چلتا کمرے میں آ گیا، آکسیجن ماسک چہرے پر لگائے۔ وہ ہر چیز سے بے ہوش تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ کسی معصوم گڑیا کی مانند لگ رہی تھی جو کھلونا نہ ملنے پر خفا ہو۔ وہ اس کے پاس بڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اسے اذیت میں دیکھ کر آنسو گرنے لگے تھے۔ اس نے آنی کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا۔ آنیہ، تم نے لالا کہا تھا نا مجھے، پھر کیوں ہمارے رشتے کی نوعیت بدل ڈالی؟ آنی، میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مت مجھ سے خود سے محبت کرنے پر مجبور کرو۔ چھوٹی بہنوں کی طرح بے حد بے پناہ محبت کی ہے، اب کیسے اپنا رشتہ تم سے بدل ڈالوں؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ اس کے آنسو آنیہ کے ہاتھوں پر ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح آنیہ کو سمجھائے۔ وہ آنکھیں صاف کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ باہر جانے لگا جب آنی کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ نہیں ہے مجھے پرواہ دنیا والوں کی شاہ نواز، میں بس اتنا جانتی ہوں، میں نے آپ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، اس نے آنسو صاف کر کے کہا۔ آنیہ، مجھے آزمائشوں میں مت ڈالو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ کوئی آزمائش نہیں ہے، اگر آپ کو نہیں کرنی تھی مجھ سے شادی، بچایا کیوں مجھے؟ ہمنا کو اپنے نکاح میں لیتے ہوئے دکھانے کے لیے؟ وہ چیخی تھی۔ آواز نیچی رکھو آنیہ، یہ ہاسپٹل ہے، تمہارا گھر نہیں۔ وہ ضبط کے کڑے پہرے خود پر بٹھا کر بولا۔ نہیں روک سکتے آپ مجھے چیخنے سے۔ اپنے ہاتھ سے ڈرپ بے دردی سے وہ کھینچتے ہوئے بولی۔ آنی، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ حقیقتاً تڑپ کر آگے بڑھا۔ دور رہیں مجھ سے آپ شاہ نواز، کرنے دے جو میں کر رہی ہوں۔ اچھا ہوگا آج ہی یہ قصہ تمام ہو جائے، وہ دھاڑی اور دوسرے ہاتھ سے بھی ڈرپ کھینچتے ہوئے بولی۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ اس نے بڑھ کر زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ آنیہ، ہوش میں آؤ، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ چلایا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
وہ فوراً باہر ڈاکٹر کو بلانے بھاگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اور نرس اندر آئے۔ شاہ نواز باہر چلا گیا اور سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ آنیہ بہت آگے بڑھ آئی تھی، جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ شام کو ڈاکٹر نے اس کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ وہ اس وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میں ہرگز نہیں چاہتا تمہاری تعلیمی ریکارڈ خراب ہو۔ وہ ڈرائیونگ پر دھیان دے بولا۔ آنیہ خاموش رہی۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ وہ پھر سے بولا۔ او نو، آپ یہ حق کھو چکے ہیں شاہ نواز، وہ بولی۔ تو بس اتنا ہی، آنسوؤں کے درمیان بولی۔ شاہ نواز نے تڑپ کر اس کو دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو آنیہ؟ یہ تو سچ ہے شاہ نواز، اس سے منہ چھپانے کا فائدہ؟ وہ زخمی نگاہوں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ آنیہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم پھر سے ویسے ہو جائیں جیسے پہلے تھے؟ اس نے ایک آواز سے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سر نفی میں ہلا کر بولی۔ شاہ نواز خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، آغا جان کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ کہاں تھے تم دونوں؟ وہ سختی سے بولی۔ آغا جان، آنیہ کی طبیعت بہت خراب تھی، ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، شاہ نواز نے اس کو ایک نظر دیکھ کر کہا، جو سہمی کھڑی تھی۔ یہ جس ماں کی بیٹی ہے، وہ دن دھاڑے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگی تھی، اور یہ تم پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ آخر کو اس کی بیٹی ہے نا؟ آغا جان نے نفرت سے اس کو دیکھ کر بولے۔ ایکسکیوز می آغا جان، آپ بہت غلط بول رہے ہیں، شاہ نواز نے ناگواری سے بولا۔ شاہ نواز، تمہیں آج ہمنا کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا تھا اور تم اس کو لے کر چلے گئے۔ پرسوں تم دونوں کا نکاح ہے، کچھ پتہ ہے تمہیں؟ شمع ناگواری سے بولی۔ میں جانتا ہوں پھپھو، کل جائیں گے ضرور، وہ جھنجھلا کر بولا۔ آنیہ، اپنے کمرے میں جاؤ، وہ اس کو کہہ کر خود بھی اوپر چلا گیا۔ آنیہ فوراً اوپر بھاگی تھی۔ اس نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ہمنا نے شاہ نواز کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ شاہ نواز نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ ارے ہمنا، تم کیسے آنا ہوا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا۔ تم سے خفا تھی، پر تمہیں تو احساس ہی نہیں تھی۔ تبھی اپنی عزت نفس کو رونتی بتانے چلی گئی۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ارے نہیں، بس وہ تم جانتی ہو نا، آنیہ کی وجہ سے جلدی پریشان ہو جاتا ہوں، وہ اس کی نفی کر کے بولا۔ اچھا، آج میرا دل کہیں باہر جانے کو کہہ رہا تھا، کیا ہم چلیں؟ بارش ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، موسم بہت رومانٹک ہو رہا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ہمنا، اچھا تم دور ہو کر بھی بات کر سکتی ہو، اس نے ہمنا کو دور ہٹانے کو کہا۔ کیوں؟ ہمارا نکاح ہونے والا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا شاہ، میں کسی کو یہ نہیں بتاؤں گی، وہ اس کی شرٹ کی جانب ہاتھ لے جاتے ہوئے بولی۔ شاہ نواز کا میٹر 1 منٹ میں گھوما تھا۔ اس نے ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر مارا تھا۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے، تم جیسی لڑکی سے میرا نکاح ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں اپنے ہونے والے شوہر سے کر رہی ہوں ایسا، کسی غیر مرد سے نہیں۔ وہ اس کی بات پر غصے میں آ گئی۔ تم جاؤ میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت، وہ انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ہمنا نے اس کو گھور کر دیکھا، پھر پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ اف، اللہ، سبھی پاگل ہو گئے ہیں، وہ برے برے منہ بناتا بولا، اور سونے کے لیے بستر صحیح کرنے لگا۔ آنیہ کھڑکی سے لگی باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ جی، پلیز پلیز مجھے اس سے ملائیے بغیر مت اپنے پاس بلانا۔ اس نے کہیں سنا تھا برستی بارش میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ ایک آنسو چپکے سے گالوں پر بہہ گیا تھا۔
جس کو اسے خود ہی صاف کرنا تھا، کیونکہ آج شاہنواز اس کا آنسو صاف کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے چہرے کے ساتھ چاند کی چاندنی کو دیکھا۔ اندھیرے میں چمکتی چاند کی چاندنی دیکھنا اس کو بچپن سے پسند تھا۔ اس کو بے حد بھوک لگ رہی تھی۔ آج تو شاہنواز بھی کھانے پر بلانے نہیں آیا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ سوچنے لگی، پھر پاؤں میں سلیپر پہنے اور باہر قدم بڑھائے، جن کی آواز نہ ہونے کی آواز تھی۔ پوری حویلی میں گھپ اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ بے قدموں کچن کی طرف بڑھی، تبھی اس کا ٹکراؤ کسی سے ہو گیا۔ وہ چیخنے ہی والی تھی، شاہنواز نے کس کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کر کے کہا۔ وہی میں تم سے پوچھوں تو؟ وہ تیکھی نگاہوں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ اوہو، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی تھی، قسم سے کھانے آیا ہوں کچھ، وہ بے چارگی سے بولا۔ اوہ، مجھے بھی بہت لگ رہی ہے، چلو مل کر کھاتے ہیں۔ وہ کل والی آنیا سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ وہ تبدیلی پر مسکرا دیا۔ چلو جلدی سے کرو آنی، قسم سے ورنہ میں مر جاؤں گا، وہ منہ بنا کر بولا۔ مرے تمہارے دشمن، وہ بے ساختہ کہہ گئی، پھر سر جھٹک کر کچن سے کھانا نکالنے لگی۔ اس نے بریانی اوون میں گرم کی، پھر کوک کا ٹین پیک نکال کر ٹرے میں رکھا اور ایک ہی پلیٹ میں 2 چمچ رکھ لیے۔ چلو لائٹ بند کرتے ہوئے وہ بولی۔ شاہنواز اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ کاؤچ پر بیٹھ کر دونوں کھانا کھانے لگے۔ آنی، کالج کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی؟ بریانی کھاتے اس نے سرسری سا پوچھا۔ آنیا نے ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا۔ شاہنواز پائلٹ تھا، آج کل چھٹیوں پر تھا۔ صحیح جا رہا ہے، بس کیمسٹری میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے، وہ اس کے چہرے کو نگاہوں میں جذب کرتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی زاہدہ نے شاہنواز کی آواز اس کے کمرے سے سن کر ہلکا سا اندر جھانکا، جہاں وہ دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ انہیں آنیا سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آنیا ان کو اپنی بیٹی کی طرح ہی لگتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو آنیا کو ہی اپنی بہو بناتی، مگر آغا جان کے فیصلے کے آگے وہ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ چپکے سے وہاں سے ہٹ گئی۔ شاہنواز، وہ دھیرے سے بولی۔ بولو آنی، وہ پیار سے بولا۔ شاہنواز، مت کرو نا شادی، وہ بھیگتے لہجے میں بولی۔ تم پھر شروع ہو گئی آنی، وہ خفگی سے چمچ پلیٹ میں رکھ کر بولا۔ شاہنواز پلیز، میں نہیں سہ سکتی نا تمہارے ساتھ کسی اور کو، وہ کرب سے آنکھیں میچ کر بولی۔ آنی، جو تمہاری جگہ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، تم اس بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں شاہنواز، میں جانتی ہوں، مگر مجھ سے نہیں برداشت ہوگا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور تمہارے کمرے میں رہے، تمہارے قریب رہے، وہ کانپتے ہاتھوں سے چمچ کو رکھ کر بولی۔ وہ نگاہیں چرا گئی۔ آنی، تم بس یوں ہی بات کو سر پر سوار کر رہی ہو، شادی تو میں نے کرنی ہی ہے، پھر ہمنا سے کروں یا کسی اور سے؟ او نو شاہنواز، اگر ہم ایک ہو جائیں تو پھر؟ وہ دوبارہ سے بولی۔ اگر ہم ایک ہو جائیں تو بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ اب تو پھر سے تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، وہ انگلی اٹھا کر ناراضی سے بولا۔ خدا کے لیے ناراض مت ہوں، میں تمہاری ناراضگی پور نہیں کر سکتی، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آنی، پاگل مت بنو، وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے بولا اور اس کے آنسو صاف کیے۔
देखना तुम्हें मुझसे अच्छा प्यार करने वाला मिलेगा, वो मुस्कुरा कर बोला। तुम क्यों नहीं फिर? वो आंसू बहाते बोली। मेरी भूख मिट गई है, जा रहा हूँ। तुम टसवे भाव, वह बेरुखी से कहता उठने लगा। अच्छा रुको तो। इसने इसका हाथ थाम लिया। मुकाबिल का दिल लम्हा भर को रुका था। मंजर मुकम्मल था, बहुत खूबसूरत चांद की चांदनी में दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। क्या है? वो खफगी से बोला। खाना तो खा लो, आंसू साफ करके बोली। भूख तो मिट गई है, अब क्या फ़ायदा? वो मुंह बनाकर बोला। झूठे, खाओ नहीं तो मैं खिलाऊंगी, वो उंगली उठाकर बोली। झूठी, वो मजाक से इसके पास बैठते हुए बोला। वो हंस दी और फ़ौरन से बेशतर इसके मुंह में बिरयानी का चम्मच डाल दिया। वो भी हंस दिया। मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गई। आनिया ने इसी चम्मच से बिरयानी खाते हुए इसको घूरा। शाहनवाज एक टिक इसको देखने लगा, जिसका चेहरा चांद की चौदनी में चमक रहा था। इसका जी चाहा आनी की नाक में पहनी छोटी सी डायमंड की नोज़पिन को छू कर देखे, जो हद दर्जा चमक रही थी। अच्छा, मैं चलता हूँ आनी, वो खुद पर काबू करके बोला। ओ नो, बैठो ना, ये टिन पैक तो पियो। मुझे पता है खाने के बाद तुम पानी पिए बगैर नहीं रहते। पानी तो नहीं है, अलबत्ता ये टिन पैक मैं तुम्हारे ही लिए लाई हूँ। शाह ने धीरे से इसके हाथ से लिया। इसे अपने दिल की हालत बदलती हुई लग रही थी। वैसे तुम बहुत कठोर हो, टिन पैक पीते वो दिलकशी से हंस कर बोली। अच्छा, वो क्यों? वो मुस्कुराकर बोला। अच्छी भली लड़की की मोहब्बत को ठुकरा कर बंदरिया से निकाह कर रहे हो, वो मुँह फैलाकर बोली।